صفحہ نمبر 73 آیت نمبر 13 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ میراث کے احکامات مذکورہ بات ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، احکامات ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے حدود سے تجاوز کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو داخل کریں گے دوزخ میں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کو احانت والا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اپنے حدود یعنی احکامات کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں احکامات ذکر فرما دیے، میرے نبی نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب جو خیال رکھے گا اس کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا، اور جو بغاوت کرے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، توہین امیز عذاب ہوگا۔ جس طرح دنیا کی زندگی ہے، یہاں اللہ کے احکامات کا خیال رکھنا اور اس کے خلاف کرنا دو جہتیں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں روح جنت کی طرف کھینچتی ہے، نفس دوزخ کی طرف کھینچتا ہے، یہ بھی دو سمت ہیں۔ اور پھر شیطان دوزخ کی طرف، اور حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ملہم فرشتہ پیوست ہے جو گناہ کے وقت اس کے دل میں القاء کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ تو شیطان، نفس، دو قوتیں ایک طرف انسان کو کھینچ رہی ہیں جو دوزخ پہنچانے والی قوتیں ہیں۔ یہ ملہم فرشتہ اور روح، یہ انسان کو جنت کی طرف کھینچنے والی قوتیں ہیں جس پہ عمل کر کے انسان جنت پہنچتا ہے، اور وہاں کی زندگی پھر دائمی ہے۔ جنت مل گئی، ہمارے بڑے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، جنتی کا جنت میں جانا گویا کہ چھوٹی سی خدائی ملنا ہے۔ اور وہاں جائے گا وہ جو دنیا میں ایمان والی زندگی اختیار کرے گا۔ ایمان امن سے ہے کہ یہ آدمی دوزخ سے امن میں ہوگا، اور بہترین ایمان والا وہ ہے جو دوسرے مومن کو عزت دے، اس پہ نیک گمان کرے،
حدیث میں ہے کہ ظن المؤمنون خیرا، مومن کے متعلق بہترین گمان ہو۔ ہمارے بڑے استادوں میں سے ہیں، ایک دن فرمانے لگے جب آپ لوگ سڑک پہ نکل جائیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، ٹرک جا رہی ہے، اب نیک گمان کرو کہ یہ بھی انسانی خدمت کے لیے رواں دواں ہے، کیونکہ انسانی ضرورت کی چیزیں لے جا رہا ہے، انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے یہ بھی۔ اور واقعی اگر ٹرک ڈرائیور نیت کرے، کمائی اپنی ہے، نیت میں اگر انسان کی خیرخواہی کی نیت کرے، یہ سامان لے جا رہا ہوں تو انسانی خدمت کے لیے تو ہر چیز ہے۔ نیک گمان یہ بھی انسان کو ایمان میں پختگی دیتا ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے، اور جب جنت ایک دفعہ مل گئی اب بس کامیابی ہو گئی، بس وہاں جو کچھ چاہو گے تو ہوگا، بس مزید کچھ کون کون سی چیزیں ہوں گی، کون کون سی خواہشیں پوری ہوں گی، بس یہ بتا دیا کہ لہم فیہا ما یشاؤون، بس جنتی جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو کچھ چاہیں گے وہ ہوگا۔ بس دنیا میں مشقت ضرور ہے، اور دوزخ سے حفاظت ہے، بڑی بات دوزخ سے حفاظت ہے۔ دوزخ کیسی جگہ ہے؟ روایت میں کہ دوزخ آگ ہی آگ سے بھری ہوئی جگہ ہے، دوزخ کی آگ بھی کالی ہے، اس میں روشنی کی صفت بھی نہیں ہے۔ اگر دوزخ کے اوپری حصے سے اتنا بڑا پتھر جس کا وزن 10 اونٹوں کے برابر ہو چھوڑ دیا جائے تو دوزخ کے تہہ تک 40 برس میں یہ پتھر پہنچ جائے گا۔ یہ پوری جگہ آگ ہی آگ سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی ملی ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے۔ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں آئے اور گئے، ہم نے بھی گزرنا ہے، مسافر ہیں، گزر رہے ہیں۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ شان والے لوگ خاک میں کیسے مل گئے، مکین تھے آج مکان ہیں اور مکین نہیں ہیں، گزر گئے۔ کیسے کیسے نامور لوگ مٹ گئے، زمین نے بڑے بڑے آسمانوں کو کھا لیا، یعنی معزز لوگوں کو اپنے نیچے دبا لیا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت ویسے بھی آئے گی، اب اختیار ہے آج، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ نماز نہیں پڑھی تو بھی اللہ رزق دے گا، پڑھی تو بھی ملے گا، اختیار ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کو برائی پہ روک لے دنیا میں بطور تنبیہ، کوئی مصیبت آئے، اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے، ہو سکتا ہے راہ راست پہ آ جائے، جنت کا راستہ اختیار کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا،
जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उसमें रहना होगा। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, व यतअद्दा हुदूदहू, और अल्लाह के अहकामात से तजावुज करे, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको दोज़ख में दाखिल फरमाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। वलहु अज़ाबुन अज़ीम, इनको तौहीन अमेज अज़ाब होगा। मौजूद है जिक्र की मजलिस की बड़ी फजीलत है। हदीस में है कि जिक्र की मजलिस ख़त्म होने पे तमाम अफराद की मग़फ़िरत हो जाती है। हदीस में है कि अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़करिया रहमहुल्लाह तआला अलैहि ने ज़िक्र जहरी का बड़ा जिक्र किया है, इसकी बड़ी अहमियत है। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, आंखें बंद करके अल्लाह की बड़ाई का तस्वर करें। आसमानों को बनाया, समंदरों को बहाया, और दरख्तों को, जंगलात को उगाया, और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते वक्त ये तस्वर हो कि अपने दिल में अल्लाह का मुबारक नाम, उसकी मोहब्बत डाल रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں ایک نہ ایک دن مجھے ضرور بضرور موت آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، رشتہ دار اقرباء ارد گرد کھڑے ہوں گے، میرے جسم میں حرکت نہیں ہوگی، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر اپنے رشتہ دار دوست احباب اپنے کندھوں اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، وہ دن مقرر ہے، آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں، جتنی زندگی ہماری رہتی ہے اللہ آپ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اخلاص للہیت ہمیں نصیب فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے مبارک نام کی مجلس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ مدرسے کے لیے ایک دینی ادارے کے لیے جو حاجت ہے ساتھیوں کی یا اللہ نصیب فرما، غیب سے انتظام فرمایا اللہ، پھر آبادی کا بھی انتظام فرما، پھر علماء طلباء اس کی آباد ہونے تا قیامت ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو یا اللہ نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، شہرت سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو نیک دیندار بنا، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے پوری فرما، اے اللہ اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا